بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قایقان پہاڑ پر نظر آئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ زمانہ تھا کہ جہاں لوگوں پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین سے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جن سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیے، مگر اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیلا دیا گیا ہے۔ سونا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دکھائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، پھر اس آگ کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ احمد جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام بانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ ان کو سبھی اللہ کا نام لینے والوں کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل نے چچا خلیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا تھا، یہ ان کی باندھی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہادت کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہیں مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اور آپ انہیں مظالم اور بدترین اقدار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر آئے اور دوسرا قایقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ دو ٹکڑوں کو ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو تم کیا ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے، چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آئے، دوسرا قایقان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو، ان کے دلوں پر تم پھکل پڑے تھے۔ کہنے لگے، محمد، ہم نے تو لوگوں کو آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، کبھی تم نے محمد کے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا تھا، یہ تھا ارجا کہ لوگ چاند کے دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے شہر سے آنے والے لوگوں سے ہم پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ سے دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا تو آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے کہ جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر کی آیت نازل فرمائی، ترجمہ، قیامت نزدیک آ پہنچی، چاند شک ہو گیا اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ میں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ ہی میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ
دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس طرح ایک دن مشرکین نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری بادی پھیل کر بچ جائیں، اور اپنے رب سے کہیں کہ ایسی نہریں جاری کر دیں جیسے شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں، اور دوبارہ زندہ ہونے والوں میں سے قصاب انقلاب ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ نہایت متناع اور عقل مند بزرگ تھے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر آپ ہمارے بزرگوں کی تصدیق کر دی تو ہم کے مطالبہ پورے کر دیتے ہیں، ہم آپ کو نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان باتوں سے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔